بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لباس کے آداب آج ہم ذکر کریں گے کہ کون سا لباس پہننا چاہیے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، حرام بھی ہے کچھ یا نہیں ہے، نیا لباس پہننے کی دعا کیا ہے۔ صاف ستھرا اور سفید لباس پہننا مستحب ہے۔ صاف ستھرا لباس پہننا مستحب ہے۔ میلا کچیلا لباس پہننے سے آپ کو ایک تو روحانی اثرات برے مرتب ہوتے ہیں اور آپ کی شخصیت بھی نیگیٹو چلی جاتی ہے۔ صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے اور سفید لباس پہننا چاہیے۔ بہت زیادہ رنگین اور شوخ لباس جو ہیں وہ نہیں پہننے چاہیے۔ حرام نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ سفید لباس پہنا جائے۔ کالے لباس کی مذمت اس لیے ہے روایات میں کہ یہ جابر حکمران پہنتے تھے۔ کالا لباس، شوخیلا لباس، کالے جوتے، یہ جابر حکمران، ظالم حکمرانوں کا لباس تھا، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ کالے جوتے ویسے ہی نہیں پہننے چاہیے، اس سے جو ہے رزق بھی تنگ ہوتا ہے روایات کے مطابق۔ البتہ کالے کپڑے آپ ایام غم میں پہنتے ہیں، وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ آپ شاعر حسینیہ کی ترویج کر رہے ہیں تو یہ باعث ثواب ہو جاتا ہے۔ بھی کالے کپڑے پہننا حرام بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی نماز بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کا اچھا لباس پہننا بھی اس میں اسراف نہیں ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، جی اتنے بہت اچھا مہنگا لباس پہنا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح آپ زیادہ لباس رکھتے ہیں اپنے پاس، خواتین ہیں، مرد ہیں، 10 8 جوڑے اپنے پاس رکھتے ہیں، اچھے سے کوٹ، اچھی سی چادریں، خواتین اچھے سے جوتے اپنے پاس رکھتے ہیں، اکٹھے رکھتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایک انسان کا جو ہے سٹیٹس وہ اچھا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی سیلری، اس کی انکم اچھی ہے، اس کے مطابق وہ کپڑے رکھتا ہے، پہنتا ہے، ڈیلی سوٹ چینج کرتا ہے، ہر ہفتے 2 ہفتے بعد، مہینے بعد نیا سوٹ لیتا ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ فضول خرچ ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جو لباس آپ کے پاس ایکسٹرا ہو پھر اس کو ضائع نہ کریں، غریبوں کو وہ دیتے ہیں تاکہ اس سے آپ کو دعا بھی ملے۔ مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ شباہت رکھنا جائز نہیں ہے۔ آج کل ٹرینڈ چل چکا ہے، خواتین مردوں کی طرح جینز پینٹ وغیرہ اور لباس اور شلوار قمیض اسی طرح سلواتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بال رکھتی ہیں، تو یہ حرام ہے، گناہ ہے، جائز نہیں۔ اسی طرح مرد بہت بال لمبے رکھ سکتا ہے لیکن اگر اس نے چٹیا کی اور خاتون کی مشابہت نظر آنے لگی تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ نقش و نگار اور یہ چیزیں اگر تصویریں بنی ہوئی ہیں، نقش و نگار بہت زیادہ ہیوی نقش و نگار مرد کے لیے، اگر ہیوی نقش و نگار ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور مرد و خاتون کے لیے لباس کے اوپر جاندار کی تصویریں، انسان کی یا حیوان کی اگر تصویریں ہیں تو یہ مکروہ ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ اگر آپ کے تصویر جو ہے وہ لباس پہ ہے تو نماز کا ثواب بھی کم ہو جائے گا۔ مکروہ ہے کسی جاندار کی تصویر کپڑے پر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، روایت موجود ہے وسائل الشیعہ میں بھی، دیگر کتب میں بھی آداب بتائے گئے ہیں کہ نیا کپڑا کس طرح پہننا ہے۔ نیا برتن لیں، کوئی بھی برتن ہو، کپ ہو، گلاس ہو، مگ ہو، دیگچی ہو، کوئی بھی ہو، نیا برتن لیں، اس میں پانی ڈالیں 32 بار، 32 ٹائم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس پانی پر دم کریں اور وہ پانی اس کپڑے کے اوپر چھڑک لیں، تھوڑا تھوڑا قطرے ڈال لیں، پھر اس لباس کو زیب تن کریں، تو اس کا ایک تو اجر و ثواب ہے کہ ہم فرمان اہل بیت کو مان رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جب تک وہ کپڑا آپ کے پاس رہے گا اس کو آپ استعمال کریں گے، آپ کے اوپر تنگ دستی طاری نہیں ہوگی، رزق آپ کا وسیع رہے گا۔ یہ فرمان معصوم ہے اور فرمان معصوم حجت ہے، اتھینٹک ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ نیا لباس پہنیں یہ چھوٹا سا عمل کر لیں گے تاکہ آپ کے رزق میں وسعت ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے، بعض میں ہم کہتے ہیں کہ جی اے خدا ہم تو نمازی تھے، پرہیزگار تھے، پھر بھی ہمارے اوپر یہ رزق تنگ ہو گیا، یہ تنگی آ گئی، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ رزق کی تنگی کے اسباب بھی ہم بتا چکے ہیں، کافی چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں۔ اسی طرح یہ آداب چھوٹے چھوٹے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیا تنگ اور باریک لباس پہننا مکروہ ہے، مرد ہو یا عورت اس کے لیے بہت تنگ لباس
جس سے جسم کے اعضاء نظر آئیں، اور باریک لباس پہننا مرد و خاتون کے لیے جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں، یہ مکروہ ہے۔ اور اگر خاتون کسی نامحرم کے سامنے ایسا باریک لباس پہنتی ہے تو اس کے لیے پھر حرام ہو جائے گا۔ مرد کے لیے مکروہ ہے لیکن عورت کے لیے پھر حرام ہو جائے گا، اس کے لیے جائز نہیں رہے گا۔ مومنین سے ملتمس ہیں مجھے، میری فیملی کو، بچوں کو، والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔